العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرشي الحاشمي مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. میدان محترم اور برادران ایمانی، مشکل سے 20 سے 25 منٹ آپ کی زحمت، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. قرآن کریم دشمن شناسی کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب سے پہلے دشمن کو متعارف کراتے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ دیکھو، شیطان کی خطوات کی اتباع نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے. روز اول ہی یعنی روز اول خلقت انسانی ہی سے شیطان کے دل میں بغض کا کانٹا چبھا ہوا ہے. جب پروردگار نے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فوراً ملائکہ نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو خونریزی اور فساد برپا کرے زمین پر. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرنے والے ہیں. پروردگار نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر اس کے بعد پروردگار نے حضرت آدم کا پتلا بنایا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں نے وہ پتلا تیار کر دیا اور اس میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سب سے کہا کہ سب کے سب سجدے میں گر جائیں. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کیا، جتنے بھی فرشتے تھے سب نے، ملائکہ نے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے تھا ہی. یہاں پہ بھی ایک تفسیر ہے، لیکن بہرحال اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے کہا کہ وہ کافروں میں سے. پروردگار نے جب اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس چیز سے تم کو کس چیز نے روک دیا کہ جس کو میں نے اپنے قدرت کاملہ سے بنایا تھا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا. تو یہ نہیں کہتا پروردگار تجھے سجدہ کرنے کے بعد کسی اور کا سجدہ کیسے کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ عصبیت کا شکار ہو گیا، تکبر کا شکار ہوا. وہ کہتا ہے خلقتہ من طین وخلقتنی من نار انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے. اور پھر وہاں پہ پروردگار نے اس سے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جا،
تو وہاں پر اس نے قسم اٹھائی, قسم کھا کر کے کہا کہ پروردگار بے ضرور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں سب کو بہکاؤں گا, إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصُونَ, مگر وہ کہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے, مخلص بندے ہوں گے, ان کے اوپر میرا داؤ نہیں چلے گا. اور پھر پروردگار نے جب یہ بات بھی کہی جناب آدم اور جناب حوا سے, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما فلا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین, تم دونوں کے دونوں اس جنت میں رہو, جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ پیو آرام سے رہو سب کچھ, لیکن لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین, اس شجرے سے قریب نہ ہونا. فأذلهما الشیطان, شیطان نے انہیں اپنے چکنی چپی باتوں میں لگایا. اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب پروردگار نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم دونوں کے دونوں زمین پہ اتر جاؤ اس عالم میں, یعنی شیطان کو بھی کہا اور جناب آدم و حوا سے کہ تم دونوں کے دونوں اب جو ہے زمین پر اتر جاؤ اس عالم میں کہ ایک دوسرے کے عدو ہو, ایک دوسرے کے دشمن ہو. اور پھر پروردگار نے بنی نوع آدم کو متوجہ کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اس سے بچ کر کے رہنا. یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جو انسان کی نفسیات پر حملہ کرتا ہے, انسان کی نفسیات کو پہچانتا ہے. حضرت آدم و حوا سے اس نے جو بات کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ خلود اور ملکیت, یعنی اس کا جو ہے آ کر کے جھانسا دیا ہے, لالچ جو دی ہے, وہ آ کر کے یہی تو کہا کہ یہ اس کے اندر خلود پایا جاتا ہے, تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور ملوکیت تمہارے اندر آئے گی. کمال کی طرف, کمال کی بات کی ہے, چونکہ انسان یہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت میں کمال طلبی ہے, لہذا وہ ادھر سے جدھر سے انسان کچھ کمزور ہوتا ہے وہاں سے یہ شیطان آتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر ایک کو یہ کہہ کر کے بہکائے کہ تم چلو شراب پی لو, چلو جوا کھیل لو, چلو فلاں کار حرام انجام دو. نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کے مطابق جب وہ یہ دیکھے کہ اچھا نماز میں اس کو مزہ آتا ہے تو نماز کے ذریعے بہکائے, روزے کے ذریعے بہکائے, اسی مجلس حسین کے ذریعے بہکائے. جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں, اور یہ حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک بندے کو بہکانے کے لیے جب شیطان نے میٹنگ کی کہ کیسے اس کو بہکایا گیا, تو ہر ایک نے اپنا طریقہ بہکاؤ رکھا کہ ہم دیکھیے ہم ایسے بہکاتے ہیں ایسے بہکاتے ہیں, ہر ایک کو ریجیکٹ کیا. یہاں تک کہ ایک شیطان جو بے انتہا چالاک تھا, یعنی اس کا چیلا وغیرہ, اس نے کہا کہ میں اس کو خود نماز کے ذریعے بہکاؤں گا. تو اس نے کہا ہاں تمہارے اندر کچھ صلاحیت دکھائی دیتی ہے, تم کچھ کر سکتے ہو. اور وہ پھر آیا, اور آنے کے بعد وہ بیچارہ وہ بندہ خدا, وہ عابد نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں, اس کے بغل میں آ کر کے بیٹھ گیا. اب وہ نماز پڑھ رہا, اللہ اکبر سبحان اللہ نماز پڑھ رہا ہے, اور وہ اس کے بغل میں آ کر کے بغیر تھکے ہوئے, ظاہر سی بات ہے شیطان ہے, جلدی نماز پڑھ رہا ہے, اور بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ گریہ و زاری کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہے اس بیچارے عابد کو. اور یہ سوچ رہا ہے بھائی یہ کون آ گیا اتنا بڑا اللہ والا. اب یہ پریشان ہے کہ اس سے ذرا سا تعارف کرے, ذرا سا پوچھے کہ بھائی آپ کون ہیں, آپ اتنے بڑے عابد, اتنے بڑے زاہد, آپ کے اندر یہ شوق, یہ جذبہ, یہ محبت اللہ سے یہ کہاں سے پیدا ہو گئی. اب یہ انتظار کر رہا ہے ان کی نماز ختم ہو تو پوچھتے, لیکن ان کی نماز ختم ہو تک نا ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ادھر پھر دوسری نماز سے متصل ہو گئی ان کی نیت. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں بس اب کی تو روک لیں گے. جیسے ہی یہ تشہد میں پہنچا, سلام میں پہنچا, بھائی صاحب انہوں نے کہا اللہ اکبر, اور پھر شروع. اب پھر یہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے ان کے سجدے کا اور ان کے آخری سلام کا, اور پھر ادھر سلام ہوا, اس نے کہا بھائی صاحب اللہ اکبر, پھر نماز شروع. خیر جب کچھ زیادہ ہوا تو انہوں نے آخرکار ایک مرتبہ اس کا ہاتھ پکڑ ہی لیا کہ بھائی صاحب دیکھیے آپ اتنے بڑے عابد ہیں, زاہد ہیں, میں بھی پروردگار کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں, بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شوق عبادت آپ کے اندر کہاں سے آیا, یہ ذوق عبادت کہاں سے آیا, یہ جذبہ عبادت کیسے آپ نے پروان چڑھایا کہ آپ بغیر تھکے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. میں تو تھک جاتا ہوں, 4 رکعت پڑھنے کے بعد 5 رکعت ادھر ادھر دیکھنا شروع, آپ کہیں آپ کو پتہ ہی نہیں.
اس نے کہا کہ بھائی تم نے دیکھو میری نماز کا وقت جو ہے وہ کم کر دیا اور میں اللہ کی بارگاہ میں تھا، لیکن بہرحال اب میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو ضرور بتاؤں گا وغیرہ. دیکھو میں نے ایک فلاں گناہ کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر میرے اندر یہ ذوق عبادت پیدا ہوا. بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ پھر کیا ہوا. لیکن دیکھیے آپ، شیطان نے ٹیسٹ کو پہچانا، انسان کی اندر جو تمایل پایا جاتا ہے، انسان کیا پسند کرتا ہے، اس کے ذریعے سے شیطان نکل کے آیا. اور پھر جب انسان ذرا سا شیطان کا ساتھ دینا شروع کرتا ہے تو پھر شیطان بھی اس کے سینے پہ اترتا ہے، اس کے دل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، اس کے رگو پے میں اتر جاتا ہے. فہو لہو قرین، وہ اس کا بالکل ساتھی بن جاتا ہے. پھر وہ ایسے جگڑ لیتا ہے کہ انسان بھاگ نہیں پاتا. انسان کے، میں نے کہا کہ انسان کے سینے پر شیطان اترتا ہے، یہ خود قرآن کی لفظیں ہیں. دیکھیے قرآن نے بتایا ہے کہ جو انسان کا سینہ ہے یہ بالکل ایک ایئرپورٹ کے مانند ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے اور شیطان کا بھی نزول ہوتا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی دنیاوی ایئرپورٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر امریکہ کا بھی طیارہ آئے اور ایران کا بھی آئے، یا مثلا اچھے لوگوں کا بھی آئے اور برے لوگوں کا. ایسا نہیں ہے، یہ ایئرپورٹ ایسا نہیں ہے. یہ تو بس یہ ہے کہ بھائی یا تو ٹھیک ہے ملائکہ نازل ہوں گے یا شیطان نازل ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی شیطان نازل ہو رہے اور کبھی ملائکہ نازل ہو رہے. قرآن مجید نے بتا دیا کہ دیکھو کس کا سینہ ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کہ جو استقامت بھی دکھاتے ہیں. ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامت بھی دکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر شیطان نازل نہیں ہوتا. اور جس کے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے پھر تو اس کے اوپر شیطان ہی نازل ہوتا ہے. قرآن مجید نے بڑے عجیب و غریب انداز میں متوجہ کیا. ام لم ينبأ على من تنزل الشیطان، یا شیاطین، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کن کے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے. اب یہ وہ جگہ ہے، بہرحال بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، خود اپنے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنی نظریں گڑا دینی چاہیے کہ وہ کون سا سینہ ہے کہ جس کی معرفی قرآن مجید کر رہا ہے، جس کا تعارف قرآن پاک کروا رہا ہے کہ کن کے سینوں پہ نازل ہوتا ہے. تنزلو، قرآن مجید کہتا ہے تنزلو علی کل افاک عصیم، یہ شیطان ہر افاک کے سینے پہ اترتا ہے، ہر عصیم کے سینے پہ اترتا ہے. تنزلو علی کل افاک عصیم، یہ سینہ جو افاک کا سینہ ہے. افاک کسے کہتے ہیں؟ افاک کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہو اور پھر جھوٹ بولتا ہو اور بار بار جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہو، مسلسل جھوٹ بولتا ہو، اس کو کہتے ہیں افاک. دیکھیے مومن اسے نہیں کہتے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو. یہ قواعد تقدس صرف دوش عصمت پر زیبا ہے، صرف معصوم وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. نہیں، مومن سے ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے، لیکن جیسے ہی کوئی گناہ کا دھبا اس کے دامن کردار پر آتا ہے وہ توبہ کے پانی سے اسے دھو دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پروردگار یہ غلطی ہو گئی، پروردگار مجھے معاف کر دے، وہ فوراً معاف کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے گناہوں کے کیچڑ ہیں کائنات میں. مومن ہو سکتا ہے کہیں پر اس کے پیروں میں لغزش پیدا ہو جائے، کہیں پہ اس کے قدم لڑکھڑا جائے، لیکن جیسے ہی وہ لڑکھڑاتا ہے وہ اپنے آپ میں آ جاتا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے. لیکن جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، عصیم بھی اس کو کہتے ہیں، جو گناہ کرے اور گناہ پر گناہ کرے اور الاصرار علی الذنب کی منزل پہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں عصیم. جو مسلسل تکرار کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو پھر شیطان اس کے رگو پے میں داخل ہو جاتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کے دلوں میں داخل، اس کے رگو پے میں داخل ہو کر کے اس کو جگڑ لیتا ہے اپنے پاس. لازم ہے کہ ایسے شیطان سے بچا جائے، ایسے دشمن سے بچا جائے. کیا طریقہ ہے ایسے دشمن سے بچنے کا؟ دیکھیے رئیس مکتب تشیع امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو، قال ابلیس، یہ خود ابلیس کا کہنا ہے،
خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ وسائر الناس فی قبضتی. یاد رکھو 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمارا کوئی مکر و حیلہ کام کرنے والا نہیں ہے اور اس کے علاوہ پوری دنیا میری مٹھی میں ہے. یہ 5 چیزیں میں چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے حوالے کر دوں. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان اگر جن کا دامن انسان ہاتھوں میں تھام کر کے رکھے تو انسان کو شیطان بہکا نہیں سکتا. خود شیطان کہتا ہے وہاں پر میں اپنے سارے ہتھیار پھینک دیتا ہوں, میری کوئی چال کام نہیں کرتی, میرا کوئی جال کام نہیں کرتا, میرا کوئی فریب کام نہیں کرتا, میں اسے دھوکے نہیں دے سکتا جس کے اندر یہ 5 چیزیں آ جائیں. پہلی چیز من اخلص نیتہ للہ رب العالمین, جس نے اپنی نیت کو پروردگار کے لیے خالص بنا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار کہتا ہے, امام نے فرمایا کہ شیطان خود یہ بات کہتا ہے کہ جو 5 دروازے ہیں میرے جہاں سے جا کر کے میں کسی بندے کو بہکا سکتا ہوں, ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص بنا لے. اگر انسان نے اپنی نیت کو خالص بنا لیا تو گویا اس نے ایک دروازے کو بند کر دیا, اب میں نہیں آ سکتا, اب میں اس کو نہیں بہکا سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں شیطان آتا ہے وہاں لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, فتنہ و فساد ہوتا ہے, آپس میں اختلاف ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ ہماری مجلس, ہماری عزاداری کیا اس معیار کی ہے کہ جس میں شیطان رخنہ اندازی نہیں کر سکتا, تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا انجمنوں میں انتشار تو نہیں ہے, ہمارے آپس میں ایک دوسرے میں خلفشار تو نہیں ہے, کیا ہمارے دلوں میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے اور وہ سوچے کہ ہم ان کے یہاں نہیں آئیں گے. انہوں نے ہم کو حصہ کم دیا, تبرک کم دیا, تو انہوں نے ہمیں کچھ سمجھا ہی نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر خلوص آ جائے, جہاں پر صرف امام حسین کے لیے فرش اعلیٰ بچھایا جا رہا ہو اور انسان نہ تبرک کے اوپر نگاہ رکھتا ہو, نہ تعلقات کے اوپر نگاہ رکھتا ہو, نہ رشتہ داریوں کے اوپر نگاہ رکھتا ہو, تو بتائیے جھگڑا کہاں سے ہوگا. جہاں پر انسان نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں صرف پروردگار کے لیے کام کرنا ہے, اپنی نیت کو اس نے خالص بنا لیا ہے اپنے پروردگار کے لیے, تو اب یہ ساری اختلاف اور چھوٹی موٹی باتیں اور چھوٹی موٹی بحثیں یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا ہے, کیونکہ ہر ایک کے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم نے تو جس کے لیے کیا ہے وہ تو ہم کو اجر دے گا ہی. سبحان اللہ. ہم نے ان کے لیے نہیں کیا, ہم نے کسی ذاکر کو اس لیے نہیں بلایا کہ لوگ ہم سے کہیں گے ارے بھائی ایسا ذاکر آپ نے بلایا, اتنی بھیڑ جمع کر لی اور واہ واہ سبحان اللہ اور کیا کیا. تو جب ہم نے اس لیے کیا ہی نہیں, ہم نے تو اس لیے کیا ہے, ذاکر کو اس لیے بلایا ہے, مجمع کو اس لیے بلایا ہے, فرش غم اس لیے بچھائی ہے کہ بس بارگاہ معصومین میں قبول ہو جائے, پروردگار ہماری ان مجلسوں کو قبول کر لے. تو پھر اب وہاں پر نہ انسان کا دل چھوٹا ہوگا نہ انسان کا دل بڑا ہوگا, چونکہ وہ بڑا ہو ہی چکا ہے. جو انسان کا دل جب خلوص کی منزل میں آ گیا اور انسان نے پروردگار کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا, تو اب وہ چھوٹے موٹی جگہوں پر تھوڑی سر جھکانے والا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے آواز دی, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب انسان اپنے آپ کو خالص بنا کر کے صرف اسے خوش کرنے کی فکر کرے گا تو دنیا کی بہت ساری جو چھوٹی موٹی خوشیوں کے پیچھے پڑتا ہے ان سب سے اس کو نجات مل جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو سب سے پہلی چیز جو شیطان نے خود کہا کہ دیکھیے یاد رکھیے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں, خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ وخسائر الناس فی قبضتی, سارے کے سارے لوگ میری مٹھی میں ہیں, جب چاہوں جس کو چاہوں میں بہکا سکتا ہوں. صرف ایک انسان جو وہ ہے کہ جس نے اپنی نیت کو خالص بنا لیا پروردگار کے لیے, تو میں اس کو نہیں بہکا سکتا. کا دوسری چیز کیا ہے, کا دوسری چیز من کثر تسبیحہ فی لیلۃ ونہار, جس نے رات و دن میں کثرت سے تسبیح پروردگار کرنا شروع کی. جو ذکر الہی کی منزل میں آ گیا, جو بھی ذکر الہی کی منزل میں آ گیا, میں اسے نہیں بہکا سکتا. کیوں؟ چونکہ وہ مسلسل ذکر الہی کر رہا ہے, وہ اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے. روایتوں میں وارد ہوا کہ جناب عیسیٰ کے پاس شیطان آ گیا انہیں بہکانے کے لیے. آپ دیکھیے کہ شیطان کہیں بھی پہنچ سکتا ہے, شیطان کہیں بھی آ سکتا ہے, وہ لالچ کا جال کہیں بھی ڈال سکتا ہے. لیکن بہرحال پروردگار سے جو لوگ محبت کرتے ہیں, پروردگار کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں, پروردگار کے جو اولیاء ہوتے ہیں, وہ پروردگار کی مدد سے شیطان کے حربوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو طالب علم ہو چکے ہیں اور ہم تو
اس طریقے سے درس پڑھتے ہیں اور ہم اس طریقے سے اتباعِ عالیہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، لہذا اب ہمیں شیطان بہکانے والا نہیں ہے۔ نہیں، شیطان کہیں پر بھی اپنا جال پھینک سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اونچا بندہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اونچا کیوں نہ بندہ ہو۔ اگر پروردگار کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، انسان کتنا بھی اونچا بندہ کیوں نہ ہو۔ کیونکہ مقولہ کیا ہے کہ العبد عبد ان ترقى والرب رب ان تنزل۔ عبد عبد رہتا ہے چاہے کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو جائے۔ جناب یوسف کے بارے میں ارشاد ہوا اذ راودته التي هو في بيتها وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے کیا کہا؟ لقد همت به وهم بها، لقد همت به وهم بها لولا ان را برهان ربه۔ اگر یہ پروردگار کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو یوسف بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے۔ حضور ختمی مرتبہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اے میرے ربی ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ۔ یہ بہت قریب تھا، اتنا پریشر ان لوگوں نے آپ کے اوپر ڈالا تو بہت قریب تھا کہ آپ کو یہ اس بات پر مجبور کر دیں کہ آپ غیر وہی کو ہماری طرف منسوخ کریں، تفتری علینا غیرہ۔ اور اگر آپ ایسا کر دیتے اذن لاتخذوک خلیلا تو یہ لوگ آپ کو دوست بھی بنا لیتے۔ اور پھر قرآن مجید نے کیا کہا؟ لولا ان ثبتناک، اگر ہماری رحمت شامل حال نہ ہوتی، اگر ہم نے آپ کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، لقد کدت ترکنوا الیہا شیئا قلیلا، تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ضرور ہو جاتے، جو یہ چاہ رہے تھے کچھ نہ کچھ آپ ضرور ایسا۔ اب یہ آسان نہیں ہے حضور ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں ایسی بات کہنا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں العبد عبد ان ترقى والرب رب ان تنزل۔ یہ پروردگار ہے کہ جو انسانوں کو بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس شیطان آیا، اے عیسیٰ کبھی سوچو تو صحیح تمہارا باپ کون ہے؟ تمہارا تو کوئی باپ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم فرزند خدا ہو، ابن اللہ ہو۔ اب یہ بہکاتا چلا جا رہا ہے، اپنے بارے میں سوچو تو صحیح وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب روایتوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان منہ پیٹتا ہوا بھاگ گیا کہ یہ عبد ذکر الہی کی منزل میں آ گیا ہے، اب میں اسے نہیں بہکا سکتا۔ لہذا ہر انسان کو جو علماء اخلاق ہیں، جو علماء عرفان ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، وہ مسلسل ہمیں اس بات کی تاکید کیا کرتے ہیں کہ دیکھو کہیں پر بھی جا رہے ہو، کسی سفر میں ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، ایران میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی بھی منزل میں ہو، اگر گناہ کا کوئی منظر نظر آئے، نظریں تمہاری اس طرف جا رہی ہوں تو فوراً اس ذکر الہی کو دہرانا شروع کر دینا، فوراً یہ کہنا شروع کر دینا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شیطان کے چنگل سے پروردگار تمہیں نجات دے دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے اس ذکر کے بارے میں ملتا ہے کہ فرشتے بھی جب طواف کرتے ہیں خانہ بیت اللہ کا تو یہ ذکر کیا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کی، ایک یہ کہ انسان اپنی نیت کو خالص بنا دے تو شیطان سے بچ جاتا ہے، دوسری چیز کہ جب انسان تسبیح پروردگار پر اصرار کرتا ہے، مسلسل اصرار کرتا ہے، بار بار وہ ذکر پروردگار کرتا ہے تو وہ شیطان کے چنگل سے بچ جاتا ہے، چونکہ ذکر الہی ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس ذکر الہی کے ذریعے سے دلوں کو قوت ملتی ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ذکر الہی سے اپنا روگردانی کرتا ہے تو قرآن مجید نے اس کے سر انجام سے بھی انسان کو واقف کار کرایا ہے اور کہا کہ دیکھو یاد رکھو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا نحشرہ یوم القیامۃ اعما۔ اگر کوئی ہمارے ذکر سے بچ کر کے چلتا ہے تو اس کی تنگی میں بسر ہوتی ہے اور ہم اس کو آخرت میں اندھا اٹھاتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دن وہ پروردگار سے کہے پروردگار تو نے تو ہمیں دنیا میں آنکھیں دی تھی، آخر یہاں پر اندھا کیوں
اٹھایا ہے تو شاید آواز قدرت آئے کہ جب دنیا میں آنکھیں دیکھی اور اس سے کام نہ لیا تو اب آخرت میں آنکھ لے کر کے کیا کرو گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد صلی علی محمد محمد۔ تو دوسری چیز ذکر الہی ہے کہ انسان جب ذکر الہی کی منزل میں آتا ہے تو شیطان کے چنگل سے بچ جاتا ہے۔ خود یہ شیطان کہتا ہے کہ جب انسان ذکر کرنے لگتا ہے تو پھر میرا کوئی حربہ اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتا۔ کا تیسری چیز کیا ہے؟ کا تیسری چیز یہ ہے کہ من لم یجزع علی مصیبت حین تصیبہ، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ گلہ نہ کرے، وہ شکوہ نہ کرے، وہ شکایت نہ کرے، یہ نہ کہے کہ پروردگار کو صرف ہم ہی دکھائی دیتے ہیں، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، وہ یہ نہ کہے تو ایسی صورت میں پھر ہمارے پاس کوئی حربہ نہیں ہوتا، چونکہ ہم زیادہ تر مصیبتوں میں جو پریشان حال ہیں انہی کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبتیں اس کے اوپر پڑتی ہیں، بلائیں اس کے اوپر آتی ہیں، ہر طرف سے وہ گھرا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کوئی بھی اسے بہکا سکتا ہے۔ یہ جو چھپڑ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو تعویذیں لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو دعائیں گھول گھول کے پلانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں کہ جو اپنے دل سے پریشان ہوں، جن کے اندر اضطراب ہوتا ہے، دلوں میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ایسے پریشان ہوتے۔ ہو سکتا ہے کسی نے پھونک دیا ہو سکتا ہے کسی نے ہمیں باندھ دیا ہو، ہمارا ذکر کسی نے باندھ دیا اور ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی چکر ہے، کسی نے نیبو پھر مرچا جو ہے وہ کاٹ رکھا ہے اور قرآن میں چاقو رکھ رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کی خرافات، یہ کس کے ذہن میں آتی ہے؟ یہ سب انہی کے ذہن میں آتی ہے کہ جن کا دل مضبوط نہیں ہوتا تو وہ ہر دن کو منحوس سمجھتے ہیں، ہر ساعت کو نحوست کی ساعت سمجھتے ہیں۔ یہ دن منحوس ہے، ہٹاؤ، اس دن تو شادی نہیں ہو سکتی، اور وہ دن منحوس ہے، اس دن تو ہم نکل نہیں سکتے، اور وہ چھینک آ گئی تو گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ ساری چیزیں ان کی ہیں کہ جن کے دلوں میں اطمینان نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان کے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے، وہ مصیبتوں پر جزا و فضا نہیں کرتا، وہ شکوہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پروردگار اگر تو نے کوئی مصیبت ہمیں دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ ہم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب وہ ان ساری چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اب اس کے پیروں میں ارتعاش نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ جناب ابو ذر غفاری ہیں، آپ کے بہت سے بیٹے دنیا سے گزر گئے، تقریباً بعض اس میں ہے کہ 9 بیٹے دنیا سے چلے گئے۔ ایک بیٹا جو تقریباً بزرگ ہو کر کے تھوڑا سا جوانتر ہو کر کے تھوڑا جوان ہو کر کے دنیا سے گیا، تو اب آنے والے آتے ہیں اور آ کر کے تعزیت دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ تعزیت کس انداز سے دیتے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں کہ طنز کر رہے ہیں۔ آ کر کے کہتے ہیں ابو ذر تمہارا کوئی بچہ بچتا نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے ایک طنز تھا، اور کرو علی سے محبت، یہ سب علی سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیے یہ خرافات ہیں، اسی طریقے سے خرافات انسانوں کے دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس سال مجلس نہیں کی، اب تو مصیبت آنی ہے، سال بھر میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، وہ جو نظر تھی وہ نہیں کی، اب تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان کو ائمہ سے بدگمان کرانے کا طریقہ ہے یہ۔ بہت سے لوگ مجلسیں مانتے نہیں، یعنی کرنا نہیں چاہتے، وہ سوچتے ہیں کہ اگر کر لیا تو وہ گلے پڑ جائے گی۔ جیسے ماہ رمضان میں قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہمارے یہاں ہندوستان میں عموماً مومنین کے دل میں یہ ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ دی، شروع کر دیا تو پھر اب پورا قرآن پڑھنا ہے، تو وہ بیچارے ڈر کے شروع ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ شروع کر لیتے ہیں اور بیچ میں ختم کر لیتے ہیں، 15 کو یا مثلا 20-25 کو ختم کر لیتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ اب نہیں چھونا ہے، کیونکہ اب 5 دن میں کیسے ختم ہوگا، تو وہ ساری یعنی خدا سے بدگمان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ابو ذر کوئی بچہ تمہارا بچتا نہیں ہے، یعنی اور کرو علی سے محبت۔ آپ کو پتا ہے ابو ذر کس منزل پر فائز ہیں؟ ابو ذر کس منزل پر فائز ہیں؟ من لم یجزع علی مصیبت حین تصیبہ، جب اس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو وہ شکوہ و شکایت نہیں کرتا، بلکہ اس کے ایمان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو ذر نے انہیں دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے لاش کی طرف دیکھا اور آواز دیتے ہیں سبحان الذی اخرج، سبحان الذی ادخر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
کہتے ہیں سبحان الذی یاخذہم من دار الفنا ویدخرہم فی دار البقاء، پروردگار کی تعریف ہے کہ جس نے ہمارے بچوں کو اس دار فانی سے نکال کر کے دار بقا میں محفوظ کر دیا ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جناب ابوذر نے اپنے ایمانی مرتبے کی معرفی کرائی، سبحان الذی یأخذہم من دار الفنا ویدخرہم فی دار البقاء۔ پروردگار کی حمد و ستائش ہے کہ جس نے اس دار فانی سے ہمارے بچوں کو نکال کر کے دار آخرت میں جگہ دے دی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ من رضی لأخیہ المومن علی ما یرضاہ لنفسہ، جو اپنے مومن بھائی کے لیے اس چیز پر راضی ہوا جس کے لیے وہ خود راضی ہوا۔ اس کو خود مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جب انسان اس منزل پر آ جاتا ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اب میرے پاس جو ہے اس کو بہکانے کا کوئی چارہ نہیں۔ اب اس نے یہ چوتھا دروازہ بھی بند کر لیا۔ ایک دروازہ یہ تھا کہ انسان خود خواہ تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر بٹوارا ہو رہا ہے، ہم 4 بھائی ہیں تو تھوڑا سا 2 انگل زیادہ ہمیں مل جائے۔ تو اب یہ وجہ بنی کہ وہ 3 بھائیوں سے لڑائی کرے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک بہن کا کسی صورت سے حصہ کم ہو جائے اور یہ کہہ دیا جائے بھائی وہ ابا نے جہیز میں تمہارے بہت زیادہ پیسہ خرچہ کر دیا، لہذا اب ہم تمہیں نہیں دیں گے، کیونکہ وہ راضی ہو رہا ہے اس چیز پر کہ جس پر خود اس کے بھائی راضی نہیں ہے۔ اگر وہ خود یہ کام اس کے ساتھ کیا جائے تو وہ خود کبھی راضی نہیں ہوگا۔ لہذا فرمایا گیا کہ دیکھو جب کوئی انسان اس منزل پر آ جاتا ہے کہ جو اس کو پسند ہے وہی وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، تو پھر شیطان کو پھر بہکانے کا موقع نہیں ملتا، پھر شیطان نہیں بہکا سکتا۔ اگر ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں 4 آدمی بیٹھ کر کے ہمارے خلاف کوئی بات کرے، ہماری کوئی غیبت کرے، تو پھر ہم کو بھی اس منزل پہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی نہ کریں۔ نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے کم ظرف، تو جو ہمارے جاننے والے ہمارے دوست احباب ہیں وہ روک دیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ فرش ادا ہے، یہ مسجد ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہاں پہ ہم لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور تم بیٹھ کر کے برائی کر رہے ہو فلاں صاحب کی۔ اگر ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس معیار پر آنا پڑے گا، اس حدیث کے مطابق، کہ جب ہم اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مدافع ہو، ہمارا کوئی دفاع کرے ہماری غیر موجودگی میں، تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم غیروں کا دفاع کریں۔ اور آپ سوچیں کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی اس منزل پر آ جائے تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کی غیبت کر سکے گا۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، کچھ صحابہ کا مجمع تھا، بہرحال وہ صحابہ کیا تھے، وہ منافقین تھے، بیٹھے ہوئے ایک صحابی کی برائی کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے ایک صحابی کی برائی کر رہے تھے۔ اسی اسنا میں ایک واقعی صحابی اٹھا اور اس نے ٹوک دیا، یہ کیا کر رہے ہو، اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول لیا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام دور سے اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے، وہیں سے آواز دے کر کے پکار کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، تیرا کیا کہنا، تو نے اپنے اس کام کے ذریعے اپنے اور جہنم کے درمیان حجاب حائل کر دیا ہے۔ یعنی کسی مومن کی عزت کو بچانا، کسی مومن کی غیبت میں رکھنا، اندازی کرنا کہ ہم غیبت نہیں کرنے دیں گے، یہ رسول اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے اور جہنم کے درمیان میں حجاب حائل کر دی۔ اور کہا کہ آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز وہی کہ جو ہمارے برادر محترم نے پڑھی تھی کہ انسان اپنے امام سے رابطہ قائم کرے۔ جب انسان کا رابطہ اپنے پروردگار سے قائم، اپنے ائمہ سے رابطہ قائم کرے، جب انسان کا رابطہ اپنے ائمہ سے قائم ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اسے بہکا نہیں سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی الحمدللہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم اپنے ائمہ سے بڑے مرتبط ہیں، چونکہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ سبیل، یہ
انتظام کرنا مجلسوں کا، یہ سب اس میں شامل ہے کہ ہم اس بات کے دعووں میں شامل ہے کہ ہم اپنے ائمہ سے ارتباط رکھتے ہیں. لیکن ایک معیار جو بہت چھوٹا سا معیار ہے جس کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا اپنے وقت کے امام سے کتنا رابطہ ہے، کتنی محبت ہے، کتنے مرتبط ہو، تو تم ایک چیز کے ذریعے سے دیکھو. اور وہ کون سی چیز ہے؟ کہا وہ چیز ہے کہ جو امام کے برابر حیثیت رکھتی ہے. ایک اور چیز ہے کہ جو امام کے برابر حیثیت رکھتی ہے، اس چیز کے سے تمہارا ارتباط کتنا ہے. اور کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ تو رسول فرما کر کے گئے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرت اہل بیت. ایک اگر پردے غیب میں ہے تو دوسرا تو تمہارے سامنے ہے، اسے کیوں غلاف میں لپیٹ کر کے رکھ رکھا ہے؟ یہ دیکھو کہ صبح و شام کتنی مرتبہ اس کے پاس جاتے ہو، کتنی مرتبہ قرآن کی بارگاہ میں آتے ہو، کتنی مرتبہ اس سے رابطہ قائم کرتے ہو. جتنا رابطہ تمہارا قرآن سے ہے اتنا ہی رابطہ تمہارا تمہارے امام سے، چونکہ یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، ثقل میں برابر ہیں. لہذا فرمایا گیا کہ دیکھو رابطہ اگر ائمہ سے مضبوط ہو گیا، یعنی قرآن سے مضبوط ہو گیا، اور انسان جزا و فضا کی منزل میں نہیں آیا بلکہ شکر کی منزل میں آیا، انسان اگر ذکر کی منزل میں آ گیا، انسان نے اگر تسبیح پروردگار دن و رات میں کثرت سے شروع کر دی، اور اگر انسان نے اپنی نیت کو خالص بنا لیا، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی حربہ نہیں ہے، میں اسے نہیں بہلا سکتا. بس عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں یہ ساری ہی چیزیں اپنے درجہ کمال پہ موجود تھی. وہاں جو کوئی بھی تھا، نہ مال و دولت کے لیے تھا، نہ منصب کے لیے تھا، نہ شہرت کے لیے تھا، سب کے سب خالص تھے اپنے پروردگار کے لیے. ذکر الہی کے بارے میں تو اس طریقے سے روایات ملتی ہیں کہ شب عاشور جب نمودار ہوئی ہے تو مولا نے کہا کہ جا کر کے ایک رات کی مہلت لے لو تاکہ ہم پروردگار کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، ذکر الہی کر سکیں. ہاں، اس کے پیچھے حسین کی مہلت لینے کے پیچھے ایک اور بات تھی، اور وہ یہ تھا کہ حسین کو کسی کا انتظار تھا. شاعر نے بھی کیا خوب کہا، کون کہتا ہے کہ شبیر نے مہلت لی تھی؟ کون کہتا ہے کہ شبیر نے مہلت لی تھی؟ شاہ نے مہلت نہیں لی تھی، اسے مہلت دی تھی. ایک رات کی مہلت اور ایک شخص کو مل گئی کہ جس رات نے اس کو لعنت اللہ سے علیہ السلام بنا دیا، جہنم سے جنتی بنا دیا، دوزخی سے بہشتی بنا دیا، ناری سے نوری بنا دیا. روایتوں میں ہے کہ اس طریقے سے خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تھیں کہ جیسے شہد کی مکھیاں بنبناتی ہیں. جناب جون کے بارے میں خاص طور سے ملتا ہے کہ آپ کو تلوار پر دھار رکھنے سے سیری نہیں ہوتی تھی، بار بار جاتے تھے اور دھار لگا کر کے آتے تھے، باہر نکل کے آتے تھے، دیکھتے تھے، پھر سوچتے تھے کہ چلو. لیکن آپ کو پتا ہے ان کاموں کے درمیان بھی جون مسلسل تسبیح پروردگار ہی کرتے رہے. یعنی ہاتھ کہیں ہے لیکن زبان پر کوئی اور فقرہ ہے، تسبیح پروردگار ہے. من لم یجزع علی مصیبت حین تصیبہ، مصیبتوں پہ صبر کا تو دریا ہے نا کربلا. صبر کا ایک بحر زخار ہے، سمندروں کی بھی تھا لگ جاتی ہے، سمندروں کے بھی کنارے مل جاتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کربلا کے صبر کا سمندر، اس کی تھا نہیں ملتی، اس کے کنارے نہیں ملتے. بس عزیزان محترم، آج 5ویں محرم ہو گئی اور بہت تیزی سے یہ 10 دن گزرتے چلے جا رہے ہیں. آج کے دن ہم اس کے اوپر گریہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جس کی ماں نے اس کے اوپر گریہ نہیں کیا. ہاں، جناب زینب کو پرسہ دینا ہے، شہزادی آپ نے گریہ نہیں کیا ہے، مگر ہم بہت توان آوازیں گریہ بلند کریں گے. شب عاشور جہاں ساری تیاریاں ہو رہی تھیں، ہر کوئی تیاری کر رہا تھا، وہیں ہر بیوی اپنے فدیے کو آراستہ و پیراستہ بھی کر رہا تھا.
جناب زینب بھی اپنے دونوں بچوں کے بالوں میں کنگھا کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میرے بچوں دیکھو صبح ہو تو اپنی اماں کو شرمندہ نہ کرنا، ایسے لڑنا کہ تمہاری ماں سرخرو ہو جائے، ایسے لڑنا کہ معلوم ہو جائے کہ تم کس کے پوتے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اس طریقے سے جنگ کرنا کہ معلوم ہو جائے کہ تم کس کے نواسے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہارے رگوں میں حیدر کرار کا لہو دوڑ رہا ہے۔ بچوں دیکھو ہرگز دریا کا رخ نہ کرنا، بچوں دیکھو پانی نہ پینا، اگر تم نے اپنے ہونٹ دریا کے پانی سے تر کر لیا تو یہ ماں تمہاری شرمندہ ہو جائے گی، پھر تمہیں دودھ نہ بخشے گی۔ بچوں دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو اور خیمے میں تمہارے ماموں حسین پیاسے رہ جائیں، بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو اور خیمے میں سکینہ پیاسی رہ جائے، بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو اور گہوارے میں ننھا علی اصغر پیاسا رہ جائے۔ عزیزو دونوں بچوں نے اور محمد نے اپنی ماں سے بڑی معصومیت سے اس وعدے کو قبول کیا، ماں ہم ہرگز پانی نہ پیئیں گے، چاہے ہمیں کتنی بھی پیاس لگے ہم پانی نہ پیئیں گے، ہماری زبان اگر پیاس سے تالوں سے چپک جائے گی مگر اس کے باوجود ہم پانی نہیں پیئیں گے، اماں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ عزیزو یہ باتیں تمام ہوئی، تسبیح و تحلیل الہی میں یہ رات بسر ہو گئی، صبح ہوئی، ایک نوجوان جاتا ہے اور شہید ہو کر کے واپس آتا ہے، یہ بچے بھی ہاتھ جوڑے ہوئے اپنے ماموں کے پاس کھڑے ہیں، ماموں اب ہمیں اجازت دیجئے، ماموں اب ہمیں اجازت دیجئے۔ عزیزو ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب حسین مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے ان دونوں بھانجوں کو اجازت دے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے حسین کے لیے کتنا سخت تھا کہ حسین اپنی چاہنے والی بہن کے دونوں نہالوں کو اجازت دے رہے تھے، بچوں جا خدا حافظ و ناصر۔ عزیزو ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو حسین نے سوار کیا، یہ دونوں بچے میدان کارزار میں آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہی حملے میں جناب اون نے 21 لوگوں کو واصل جہنم کیا اور جناب محمد نے 10 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور یہ بچے جنگ کرتے چلے جاتے ہیں اور حملوں پہ حملے کرتے چلے جاتے ہیں۔ جوش وغیرہ میں دیکھیے یہ رسائی ادب کے حوالے سے ہے، جوش وغیرہ میں حملہ کرتے کرتے ایک بھائی دریا کے کنارے پہنچ جاتا ہے، دوسرے بھائی نے دیکھا، اے بھائی دیکھو خبردار ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو اور سکینہ پیاسی رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو جھولے میں ششماہ پیاسا رہ جائے۔ عزیزو دوسرے بھائی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے پاس آیا، بھیا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم پانی پینے تھوڑی گئے تھے، ارے ہم تو یہ وعدے کرنے گئے تھے کہ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، جہاں چاہے قبضہ کر سکتے ہیں، ہم دریا کے کنارے بھی پہنچ سکتے ہیں، مگر ہماری وفاداری ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ہماری حمیت ہمیں اجازت نہیں دیتی، ہماری غیرت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم پانی پیئے۔ عزیزو بچے حملے پہ حملے کرتے ہیں مگر کہاں تک حملہ کرتے ہیں، ایک آواز گونجتی ہے، اے ماموں ہماری مدد کو آئیے۔ عزیزو ادھر سے اکبر دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، ایک جنازے کو اکبر نے اٹھایا، ایک جنازے کو حسین نے اٹھایا، در خیمہ پہ آئے، بی بی اپنی قربانی لے جاؤ، تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ عزیزو بیویاں آگے بڑھی، خیمے میں میت آئی، خیموں میں کوہرام برپا تھا، ہر بیوی آہ و فغاں کر رہی تھی، ہر کسی کے لب پر وانا واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، ہر کوئی گریہ کر رہا تھا، ہر کوئی رو رہا تھا۔ اتنے میں کسی کو خیال آیا کہ ارے ماں کو تو تعزیت پیش کر دی جائے، ماں کو تو تعزیت پیش کر دی جائے۔ اب جو دیکھا گیا تو ماں کہیں نظر نہیں آتی ہے، ماں کہاں چلی گئی؟
کسی کے دل میں یہ خیال آیا ارے 2 بچوں کی شہادت ہے، 2 بچوں کی شہادت کی خبر ہے، ماں سن کے کہیں گر کے بے ہوش ہو گئی ہوگی، ارے چلو سنبھالو، ارے چلو گشت سے اٹھاؤ، ارے ڈھونڈنا شروع کیا گیا، کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں، عزیز ایک خیمے میں دیکھا گیا ایک گوشے میں مصلی بچھا ہوا ہے، زینب کا ساتھ سجدہ الہی میں، پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، پروردگار ہمارے اس میں دیے کو قبول ماتم حسین